اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث قدسی ہے، فرشتے اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ اس زمین پہ سب سے قوتور چیز کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے اس زمین پہ سب سے قوتور چیز پہاڑ ہے جس کو ہم نے میخیں بنا کے زمین کو ٹھہرا کر دیا۔ پھر فرشتے پوچھتے کہ اللہ اس پہاڑ سے قوتور چیز کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے لوہا ہے جو پہاڑ میں بھی جو ہے سوراخ ڈال دیتا ہے۔ سورہ حدید اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نازل کیا۔ پھر فرشتے پوچھتے کہ اللہ لوہے سے قوتور چیز کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے آگ ہے جو لوہے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے کہ اللہ آگ سے قوتور چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے پانی ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے اللہ پانی سے قوتور چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ہوا ہے جو پانی کو بہا کے لیے چلے آتی ہے، جو پانی کو بہا کے لیے چلے آتی ہے۔ میرے دوستو ہم یہ سمجھتے کہ پانی سے کچھ نہیں، یہ ہوا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوستو آگ کو بھی بجھاتی ہے اور آگ کو پھیلا بھی دیتی ہے، اور یہی ہوا ہے جو آنے والے بادل کو چھاڑ دیتی ہے، یہی ہوا ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیو، عزیز اور دوست ساتھیو، پھر فرشتے کہتے کہ اللہ پہاڑ سے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے پھر کون سی چیز قوتور ہے میرے مالک؟ بنو آدم کا وہ عمل اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر دے۔ آج ہم جو دکھا کے دینے والے ہیں نا اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو، اپنے خراب برادر، اپنی بہنوں کو، دوستو کس کے لیے جی؟ کس کے لیے؟ یہ رمضان ہم سے کس چیز کا مطالعہ کرتا ہے؟ رمضان اور یہ رمضان ہم سے کس چیز کا مطالعہ کرتا ہے؟ ہم سے یہ رمضان کس چیز کا مطالعہ کرتا ہے؟ کیا ہم اس رمضان میں اپنے گھروں میں عالیشان کھانے پکائیں؟ کیا ہم اس رمضان میں اچھے کپڑے سلا لیں؟ کیا ہم اس رمضان میں اچھے میوے کھا لیں؟ کیا ہم اس رمضان میں اچھی حریصیں پکا لیں؟ کیا اچھے ڈشز پکا لیں؟ دو پیروں تو ایک فکر لگ جائے کہ آج اسپیشل افطار میں کیا ملنے والا ہے، سحر میں کیا بننے والا ہے؟ کیا رمضان اس لیے آیا؟ نہیں دوستو، رمضان غمخواری کے لیے آیا، محبت کے لیے آیا، خلوص کے لیے آیا۔ رمضان میری اور آپ کی بقا اور کامیابی کے لیے آیا۔ رمضان اس رمضان میں دوسروں کے حصے کے لیے آیا۔ آج ہم جب نماز کے لیے کھڑے رہے، ظہر کے بعد عصر کے بعد ہم جب سنتوں میں کھڑے رہے تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم تو یہاں بہترین دسترخوان پہ سجے ہوئے میرے کھانے میرے مالک، اور خاص طور پر یہ دعا کرے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ بار بار اس امت کو یاد رکھے دوستو، امت کو یاد رکھے۔ اللہ کی قسم 14 سال سے لے کر آج تک جتنا ظلم اس امت پر، اس قوم پہ ہوا، کسی اور ذات، کسی اور برادری پہ ہوتی، وہ قوم صفحہ ہستی سے مل جاتی۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، رسول پر ایمان لانے کی برکت ہے، یہ قوم کرتی اور ٹھہر جاتی ہے۔ دوستو ساتھیو، یہ رب کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے۔